حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، تحمید، تکبیر، تسبیح، تمجید صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، اور درود و سلام نازل ہو اس دار فانی کی جانب بھیجے گئے تمام انبیاء و رسل پر بالعموم، اور بالخصوص درود و سلام کے لاکھوں کروڑوں نچھاور ہوں اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلمت و گمراہی کی تاریک ترین وادیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن و تابناک دور میں داخل فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر تجارت کے اندر کیا حلال اور کیا حرام، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کے اصول و ضوابط کے تحت کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اس کڑی کو، اس سلسلے کو، اس سیریز کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور کچھ مزید باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کی جائیں گی۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ تجارت یا بزنس کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو طریقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، اور کامیاب بزنس مین یا تاجر وہی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی اصول و ضوابط کے تحت اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے کچھ اصول کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا اصول جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی چیزیں جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، یا جن چیزوں کا کھانا پینا یا جن چیزوں کا استعمال کرنا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کا خریدنا یا ان چیزوں کا بیچنا بھی شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، مثلا مینڈک ہے اور دوسری بہت ساری گندی چیزیں، نجس چیزیں، اسی طریقے سے جو حرام چیزیں ہیں، شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اسی طریقے سے اصنام ہے، بت وغیرہ ہے، مورتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کفار کے جو لباس ہیں، اور یا پھر کفار کی عیدوں کے اندر وہ ساری چیزیں جن کے ذریعے سے کفار کی عیدوں پر ان کی مدد کی جاتی ہے، جن کا استعمال کرنا یا جن کا پہننا یا جن کا کھانا یا جن کا پینا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بھی ایک مسلمان نہ تو بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ یہ پہلا اصول آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور اصول کے تحت آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الخمر والمیتۃ ولحم الخنزیر والاصنام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے خرید و فروخت سے منع فرمایا، آپ نے خنزیر کے گوشت کے خرید و فروخت، اس کو بیچنے اور اس کو خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جو بت ہیں، جو مورتیاں ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں غیر اللہ، جن کی پوجا کرتے ہیں کفار، جن کی پوجا کرتے ہیں ہمارے برادران وطن، ان چیزوں کا بیچنا اور خریدنا بھی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اسی اصول کے تحت ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، جو حدیث
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکلب وعن کسب الغی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے جو زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت کی کمائی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو سب سے پہلی کڑی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر کتا حرام ہے، نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بہت سارے ملکوں کے اندر کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر دھوکے سے جو لوگ نہیں کھاتے ہیں ان کو بھی کھلا دیا جاتا ہے، یہ الگ سی بات ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر کتا حرام ہے، بہت سارے ملکوں کے اندر، جیسے چائنا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، دھڑلے سے کھایا جاتا ہے، وہاں عیب نہیں مانا جاتا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر کتا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لہذا جب کھانا حرام ہے تو انسان نہ تو کتے کو بیچ سکتا ہے نہ کتے کو خرید سکتا ہے، حرام ہے۔ ہاں، 3 صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر، اگر ان صورتوں کے لیے یا ان وجوہات کے لیے کہ انسان کتے کو خریدنا چاہے یا کتے کو خریدنا چاہے تو انسان کتے کو خرید سکتا ہے۔ مثلا شریعت اسلامیہ کے اندر 3 چیزوں کی اجازت ہے: کھیت کی رکھوالی کے لیے، یا پھر گھر کی رکھوالی کے لیے، یا پھر شکار کے لیے۔ کوئی حلال جانور ہے، اگر ہم کتے کے ذریعے سے اس حلال جانور کا شکار کروانا چاہیں تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اس کتے کو بالکل مکمل طور پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تمہیں اس انداز سے شکار کرنا ہے، اور جب تم شکار کرو گے تو شکار کا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ اگر کتے نے شکار کر لیا اور شکار کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت کھا لیا تو پھر وہ حلال جانور بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شکار کرنے کے بعد جو کتے نے کھایا تو اپنے لیے کھایا، تو وہ جانور اب ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے مالک اس کو ٹریننگ دیتا ہے اور اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، جیسے اس کو تعلیم دی جاتی ہے، ہو بہو اسی تعلیم کے مطابق اگر کوئی کتا کسی حلال جانور کا شکار کرتا ہے اور ہمیں ذبح کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو کھیت کی رکھوالی کے لیے یا گھر کی رکھوالی کے لیے یا جانور کو شکار کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کتے کو خریدنا چاہتا ہے تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے کتے کو خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شوقیہ طور پر کتے کو خرید کے لے آئے، شوق سے ہم اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم کتے سے پیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان وجوہات کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر کوئی اپنے گھر پہ کتے کو خرید کر کے لاتا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حرام ہے۔ اور شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، شوقیہ طور پر کتے کو خرید کر کے لاتا ہے، اپنے گھر میں پالتا ہے، تو اس کے اعمال میں سے ہر روز 1 قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔ 1 قیراط میرے بھائی، اور یہ معمولی نہیں میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 قیراط کا اندازہ کتنا ہے۔ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ احد پہاڑ میرے بھائیو، ہم نے اس پہاڑ کے بارے میں سنا ہو، کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کتے کو پالتا ہے، اس کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے 1 قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔ شاید ہمارے خاتے کے اندر 1 قیراط نیکیاں ہو بھی نہ، اور اگر کوئی شخص شوقیہ طور پر کتے کو پالتا ہے تو 1 قیراط نیکیاں اور 1 قیراط ثواب اس کے اعمال میں سے کم کر دیا جاتا ہے۔ تو شوقیہ طور پر اس کو پالنا جائز نہیں ہے، اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو وجوہات میں نے بتلائی ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر یہ تینوں چیزیں جائز ہیں، لہذا ان جائز چیزوں کے لیے اگر کوئی شخص کتے کو خریدتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز وہ عن کسب الغی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زانیہ عورت ہے، جو عورت یا جو لڑکیاں کوٹھے کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کمائی کو حرام کرا دیا۔ تو میرے بھائی، یہ پہلے اصول کے تحت آپ کے سامنے یہ باتیں کی گئی تھی۔ دوسرا اصول میرے بھائی، دوسرے اصول کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہیں، جو بذات خود ناجائز نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو جس ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ذریعہ حرام ہے، وہ ذریعہ ناجائز ہے، یا ان حلال چیزوں کو جس وقت کے اندر خریدا جاتا ہے وہ وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت کے اندر ان حلال چیزوں کو خریدنا صحیح نہیں ہے۔
تو اگر اس وقت کے اندر ان حلال چیزوں کو بھی خریدا جائے گا تو وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جائے گی. اگر کسی حلال چیز کو غلط ذریعے سے بھی خریدا جائے گا تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی. بچے آپس میں باتیں نہ کرو، آپس میں باتیں نہ کرو، ڈسٹرب ہو رہا ہے، بار بار یہ بات بتلائی جاتی ہے. تو کوئی چیز فی نفسہ ہی حرام نہیں ہوتی، لیکن جس ذریعے سے اس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ ذریعہ حرام ہے، وہ وقت صحیح نہیں ہے. مثلا فسادات کے زمانے میں، دنگے فساد کے زمانے میں یا لڑائی کے زمانے میں ہتھیار کو سپلائی کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اگر یہاں پر لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے، دنگے فساد کی نوبت آ جائے اور کوئی خفیہ طور پر ہتھیار کی سپلائی کرتا ہے، بیچتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دے. ویسے اگر لیگل طور پہ کوئی ہتھیار رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن ان لیگل طریقے سے بھی، چاہے لڑائی کا زمانہ نہ بھی ہو، فسادات کا زمانہ نہ بھی ہو، ان لیگل طریقے سے اگر کسی قوم نے اس پہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ ان لیگل طریقے سے ہتھیار کو نہیں بیچا جا سکتا، تو اگر وہ ان لیگل طریقے سے بھی ہتھیار کو بیچتا ہے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. یہ الگ سی بات ہے کہ فی نفس ہی ہتھیار کا بیچنا ہے، ہتھیار کا خریدنا جائز ہے. بہت سارے ممالک ہتھیار بیچتے ہیں، ہتھیار خریدتے بھی ہیں. ہمارا ملک بھی ہتھیار بیچتا ہے، ہتھیار خریدتا ہے. سعودی عرب بھی اور دوسرے ممالک بھی ہتھیار بیچتے ہیں اور ہتھیار خریدتے ہیں. ہتھیار کا بیچنا خریدنا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن جن حکومتوں کے اندر ہتھیار پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ انلیگل طریقے سے بیچا نہیں جا سکتا، اگر وہاں کوئی بھی شخص انلیگل طریقے سے یا لڑائی کے زمانے میں، فسادات کے زمانے میں لڑائی کو اور شہ دینے کے لیے، فساد کو اور شہ دینے کے لیے ہتھیار کو بیچتا ہے، تو ایسے وقت میں، ایسی صورت میں ہتھیار کا بیچنا ناجائز اور حرام ہوگا. اسی طریقے سے میرے بھائی، جمعہ کے دن جب امام منبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور منبر پر بیٹھ جانے کے بعد جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. کسی بھی چیز کو بیچنا حرام ہے اور کسی بھی چیز کو خریدنا بھی حرام ہے. اور اس وقت کے اندر جو چیز بھی خریدی جائے گی، جو چیز بیچی جائے گی، جو قیمت حاصل ہوگی، وہ قیمت بھی حرام ہوگی، اور ہم کسٹمر کو جو چیز دیں گے وہ چیز بھی حرام ہوگی. مثال کے طور پر ہم چاول کھاتے ہیں، چاول حلال ہے، چاول کا استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن جمعے کی اذان کے بعد جن مسلمانوں کے اوپر جمعہ فرض ہے، جو بالغ حضرات ہیں، عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر، مریضوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، غلاموں کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ان کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. لیکن جن کے اوپر جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز فرض ہے، جو بالغ حضرات ہیں، جو مخاطبین ہیں، اگر وہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنی دکانوں کو نہیں چھوڑتے، تو یہ خرید و فروخت کرنا اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی جانب دوڑو. وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی دکانیں بند کر دو. اور ذالکم خیر لکم، اگر تم نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے. تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر جو ٹکڑا ہے وذروا البیع، اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے. اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ جب منبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. ہمارے کتنے بھائی حرام کمائی کر رہے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. ہمارے کتنے بھائی حرام کام، حرام چیز بیچ رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا. کتنے بھائی تو ایسے ہیں جو جمعہ کے دن گرتے پڑتے مرتے ہوئے کسی طریقے سے جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پا لی، ہم نے جماعت پا لی تو بہت بڑا تیر مار لیا. میرے بھائیو، خطبہ اصل ہے، جمعے کے دن خطبہ اصل ہے، اسی لیے تو جمعے کی نماز 2 رکعت ہے. ورنہ اگر ظہر کے بالمقابل دیکھا جائے تو جمعے کی نماز بھی 4 رکعت ہونی چاہیے.
لیکن 2 رکعت ہے، کیوں؟ کیونکہ 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے، اور یہ خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم اس خطبے کو سنتے نہیں، اور جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے کہ جو پہلی ساعت کے اندر، جو پہلی گھڑی کے اندر آتا ہے، اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، ہمارے اندر اس ثواب کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے۔ کسی طریقے سے گرتے پڑتے مرتے ہم کسی طرح جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خطبہ ہم سننے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے، ہفتے کا جو خطبہ ہوتا ہے، انسان کو اسے اس لحاظ سے بھی سننا چاہیے کہ ہفتے بھر میں اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہفتے بھر میں جو اس سے گناہ ہوئے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے اگر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آتی ہے، وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس غلط راستے کے اندر چلا گیا تھا، ان غلط راستوں کو، اس خطبے کی وجہ سے ان غلط راستوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان اگر خطبہ ہی نہ سنے تو یہ تبدیلی اس کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ خطبہ سننے کا شوق نہیں ہے، خطبے کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو گندگیاں پھیل رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے ان خطبات کی اہمیت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جمعے کے دن اذان دے دی جاتی ہے تو اس وقت اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ چاہے آپ مارکیٹنگ میں ہوں، چاہے آپ نیٹ بینکنگ میں ہوں، چاہے آپ سافٹ ویئر انجینئر ہوں، چاہے آپ نیٹ کے ذریعے سے خرید و فروخت کر رہے ہوں، جمعے کے دن جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے ان ساری حرکتوں کو کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے میرے بھائیوں کہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے، لیکن اگر وہ وقت صحیح نہ ہو، اس وقت کے اندر خرید و فروخت کرنے کی ممانعت ہے، اگر اس وقت کے اندر ہم نے خرید و فروخت کی تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ ذریعہ ہے، کوئی چیز حلال ہے لیکن ہم نے جس ذریعے سے ہم اس تک پہنچے ہیں وہ ذریعہ صحیح نہیں ہے، تو وہ صحیح چیز بھی اور وہ حلال چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ دوسرا نقطہ میرے بھائی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اس وقت تک بیچ نہیں سکتے جب تک وہ چیز، اس چیز کے ہم مکمل طور پہ مالک نہ بن جائیں۔ جب تک وہ مکمل طور پہ ہمارے ہینڈ میں نہ جائے، ہمارے ہاتھ نہ آ جائے، وہ چیز ہمارے ہینڈ اوور نہ کر دی جائے، جب تک ہم مکمل طور پر اس چیز کے اندر تصرف کے اختیارات ہمارے اندر نہ ہو، ہم جس طریقے سے چاہیں اس چیز کے ساتھ ویوہار کر سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کو بیچیں، جب تک یہ اختیارات ہمارے پاس نہ ہو، جب تک مکمل طور پر ہم اس چیز کے مالک نہ بن جائیں، ایسی چیز کو بھی بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی تجارت بھی فاسد ہے، ایسی تجارت بھی ناجائز اور حرام ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ابھی آئی بھی نہیں ہے، آپ اس کے مکمل طور پہ مالک بھی نہیں بنے ہیں، اور آپ نے کسی تیسری پارٹی کو وہ چیز بیچ دی۔ مثال کے طور پر آج ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ خرید و فروخت بہت زیادہ ہو رہی ہے زمینوں کے تعلق سے۔ ایڈوانس میں ٹوکن دیا جاتا ہے اور زمین کی رجسٹری کرا لی جاتی ہے، جبکہ ابھی وہ مکمل قیمت ادا نہیں کی جاتی، صرف اسٹیٹمنٹ تیار کر لیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کرا لیا جاتا ہے ایڈوانس ٹوکن دے کر کے۔ اب کوئی پارٹی اس طریقے سے زمین کو خرید کر کے دوسری پارٹی کو بیچ دیتا ہے، پھر دوسری پارٹی ٹوکن دے کر کے تیسری کو بیچتی ہے، پھر تیسری چوتھی کو، چوتھی پانچویں کو، اس انداز سے وہ تجارت ہوتی رہتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا نقصان کیا ہے میرے بھائیوں؟ ابھی پہلے شخص نے جو ڈیل کی تھی زمین کے تعلق سے، ابھی وہ زمین اس کے قبضے میں آئی بھی نہیں ہے، اس زمین کے مالک بھی نہیں ہے کہ 4-5 اور آدمیوں سے ڈیل ہو چکی ہے۔ اب اگر بیچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو یہاں پر جھگڑے کی اور لڑائی کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ان سارے طریقوں کو حرام کرا دیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ایک آدمی نے زمین خریدی 1 کروڑ کے اندر، 1 کروڑ کے اندر خریدنے کے بعد اس نے اسی وقت 40 لاکھ روپے دے دیے، اور اس نے 60 لاکھ روپے دینے کے لیے 3 مہینے کی مہلت مانگ لی کہ ابھی میں 40 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اسٹیٹمنٹ تیار ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، باتیں ان کے دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی، لیکن پیسے صرف 40 لاکھ ملے۔
اور 60 लाख के लिए 3 महीने की मोहलत मांग ली गई, और इसी 3 महीने के अंदर जिसने जमीन खरीदी थी लेकिन अभी उसके कब्जे में आई नहीं है, उसके मालिक नहीं बने हैं, जो खरीदने वाली पार्टी थी, उस पार्टी ने किसी तीसरे आदमी से बात कर ली। खरीदी थी जमीन कितने में? 1 करोड़ में, और उसने बात कर ली कितने? 1 करोड़ 20 लाख में। 1 करोड़ 20 लाख में जब उसने बात कर ली, फिर वो 1 करोड़ 20 लाख ये पहली पार्टी को देगा, फिर पहली पार्टी 1 करोड़ इसको अदा करके अपनी जमीन अपने कब्जे में करेगा, वो उस जमीन का मालिक बनेगा, और 20 लाख रुपए का उसका मुनाफा भी हो जाएगा, क्योंकि उसने तीसरी पार्टी को 1 करोड़ 20 लाख में उस जमीन को बेचा था। मेरे भाइयों, इस जमीन का बेचना क्या सही हुआ? क्या यह जमीन उसके कब्जे में आई थी? क्या उस जमीन का मालिक ये पार्टी बनी थी? नहीं मेरे भाइयों, इस जमीन का बेचना सही नहीं हुआ, क्योंकि ये जमीन कि सिर्फ 40 लाख रुपए अदा किए गए थे, अभी मुकम्मल तौर पर इसके इख्तियारात में वो जमीन नहीं आई थी कि इस जमीन को बेच दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यहाँ सबसे बड़ा नुकसान झगड़ा और लड़ाई की नौबत बन सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। लड़ाई कैसे हो सकती है? मसलन आपने 40 लाख रुपए अदा कर दी, 3 माह की मोहलत मांग ली आपने 60 लाख रुपए अदा करने के लिए। अगर 60 लाख में कोई बंदा 3 माह के अंदर कोई बंदा आपको मिले ही ना जो आपकी जमीन खरीदे, और 3 माह के बाद जिसने आपको जमीन बेची है वो आकर के आपका गरीबान पकड़ ले, तो आप क्या करोगे? 3 माह के अंदर कोई आपका खरीदार नहीं मिला, आपकी नीयत थी कि मैं 3 माह के अंदर किसी ना किसी से बेच दूंगा, लेकिन बिकी नहीं, कोई नहीं मिला खरीदार। अब जिसने बेची थी वो आकर के आपका गरीबान पकड़ ले, आपकी गर्दन पकड़ ले, आप क्या करोगे? यहां झगड़े की नौबत पैदा हो। दूसरी सूरत क्या है मेरे भाई? मान लिए 1,20 लाख में आपने उस जमीन को बेच दिया। जमीन को बेचने के बाद जो तीसरी पार्टी थी, तीसरी पार्टी को पता चलेगा कि इसने जो जमीन खरीदी थी उसने 1 करोड़ में खरीदी थी, और वो उस बंदे को भी जानता था जिस बंदे से जमीन खरीदी गई थी, यानी जो ऑनर था उस ऑनर को भी जानता था। अब उसके अंदर मलाल पैदा होगा, अफसोस पैदा होगा कि मैंने ये जमीन इससे ना खरीद करके अगर मैं अपने ऑनर से खरीद लेता तो मुझे 20 लाख रुपए का ये नुकसान ना उठाना पड़ता। तो मेरे भाइयों, उसके दिल में कुदरत पैदा होगी उस मुसलमान के ताल्लुक से, उस भाई के ताल्लुक से नफरत पैदा होगी कि इस बीच में दाखिल होकर के इसने मेरे साथ धोखा किया है। 1 लाख की जमीन को इसने अगर मैं ऑनर से डायरेक्ट खरीदा तो मुझे भी 1 करोड़ में मिल सकती थी, लेकिन ये बीच में दाखिल हुआ जिसकी वजह से मुझे ये जमीन 1 करोड़ 20 लाख में मिली और मुझे 20 लाख का मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो मेरे भाइयों, इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इस चीज को हराम करार दिया है। मेरे भाइयों, इस नुक्ते को आप सामने कर, मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं आपके सामने मिसालें बयान नहीं करूंगा, उसूल बयान करूंगा। आप उस उसूल के तहत चीजों को देखें कि कहीं ऐसी तिजारत हमारे दरमियान भी तो नहीं, चाहे जूते चप्पल का मामला हो, चाहे चावल का मामला हो, चाहे कपड़े का मामला हो, दूसरी चीजों का मामला हो, अगर आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है आप उसको बेच नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप देख लें, मोबाइल की दुकान है आपकी, कोई कस्टमर आपकी दुकान में आया और उसने किसी मोबाइल की मतलब कि रेडमी का मुतालबा कर लिया कि मुझे रेडमी मोबाइल चाहिए। अब आपके पास वो सेट है नहीं, रेडमी का सेट है नहीं, तो आप उससे क्या करते हैं? डील करते हैं। डील किस अंदाज से करते हैं कि मेरे पास मोबाइल, आप झूठ बोलते हो कि मेरे पास ये मोबाइल है, जबकि आपके पास मोबाइल है नहीं। आपकी डील हो जाती है 10,000 रुपए में। आप करते क्या हो? आपने जो चेला रखा हुआ है उस दुकान के अंदर, जो आपने कारीगर रखे हुए हैं अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, किसी चेहरे को आप भेजते हैं दूसरी दुकान के अंदर के जाओ वहां से रेडमी मोबाइल खरीद करके लाओ ताकि मैं इस बंदे को दे सकूं। आपके पास है नहीं, आपने दूसरे दुकान से खरीदवा करके लाया, फिर इस बंदे को दिया। आपने 10,000 में डील तय की थी, आपने उस बंदे को 10,000 में दे दी। मेरे भाइयों, यहां पर अभी क्या इस मोबाइल का बेचना सही था? आप उस दूसरी दुकान से मोबाइल को लाने के लिए आपने अपने चेलों को भिजवाया। क्या इस मोबाइल का बेचना आपके लिए सही था? बिल्कुल गलत था शरीयत नुक्ते नजर से। क्यों? क्योंकि आप उस मोबाइल के मालिक नहीं थे, वो मोबाइल आपके कब्जे में नहीं था, वो मोबाइल तो किसी और की दुकान में था। आपने उसे दिलासा दिलाया कि मेरे पास ये मोबाइल है, ये सेट है, और ये झूठ बोल के आपने दूसरी दुकान से खरीदा, फिर आपने वो सेट दिया। यहां पर नुकसान क्या हो सकता है मेरे भाइयों? आप फर्ज करें आपका चेला जब तक उस मोबाइल को लेने के लिए गया दूसरी दुकान के अंदर, हो सकता है जो कस्टमर का मूड है उसका मूड चेंज हो जाए और कहे कि नहीं मुझे रेडमी नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कंपनी का मोबाइल चाहिए, मुझे सैमसंग चाहिए। अब आप क्या करोगे?
اب آپ وہ چیز لوٹانے جائیں گے، ہو سکتا ہے جس دکان سے آپ نے لیا ہے موبائل وہ لینے سے انکار کر دے، یہاں پر بات بڑھے گی اور آپ کو مجبوراً وہ چیز رکھنی پڑے گی، وہ سیٹ رکھنا پڑے گا جو سیٹ آپ خریدنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر الجھنیں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہو سکتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسٹمر یہاں پر میرے بھائیوں اگر اس ڈیل کو ہم صحیح کرنا چاہیں تو اس ڈیل کو ہم کیسے صحیح کریں؟ مثلا کوئی کسٹمر اگر ہماری دکان میں آتا ہے اور ہمارے پاس وہ سامان موجود نہیں ہے تو ہم اس چیز کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں میرے بھائیوں، اور دونوں شکلیں جائز ہیں۔ وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ کیا دو شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے میرے بھائیوں کہ جب بات ہو رہی ہو کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے تو آپ اس سے ڈیل کیے بغیر آپ اپنے بندے کو کسی دوسری دکان میں بھیجیں، وہ سیٹ منگوائیں، پھر آپ ان سے ڈیل کریں کیونکہ آپ وہ چیز آپ کے پاس آ چکی ہے، اس کے بعد ڈیل کریں تو یہ ڈیل بالکل صحیح ہو جائے گی۔ یا پھر آپ بالکل صاف طور پر کہہ دیں کہ بھائی صاحب جس سیٹ کا آپ مطالبہ کر رہے ہو، جس موبائل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ موبائل میرے پاس نہیں ہے لیکن میں دوسری دکان سے لا کر کے دے سکتا ہوں، وہ سیٹ اور موبائل میرے کو 10,000 روپے میں ملے گا لیکن میں تم سے 10,500 روپے میں بیچوں گا۔ اگر منظور ہے تو یہ ڈیل پوری ہوتی ہے۔ اگر وہ جو کسٹمر آیا ہے اگر اس بات کو مان لیتا ہے تو آپ اسے 10,000 میں آپ دوسری دکان سے 10,000 میں خرید دیجئے اور پھر 10,500 میں اسے بیچ دیجئے، یہ پورا صاف طور پر آپ کہہ دیں۔ لیکن یہاں پر میرے بھائیوں ایک کنفیوژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسٹمر کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں دکان سے مجھے 10,000 میں مل سکتی ہے تو میں فلاں دکان کے اندر یہ سیٹ موجود ہے اور وہاں مجھے مل سکتا ہے تو میں یہ اس سے کیوں خریدوں؟ تو میرے بھائیو یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دکان والے آپس میں جب معاملہ کرتے ہیں، آپ ہماری دکان سے سامان لے رہے ہو، میں آپ کی دکان سے سامان لے رہا ہوں، تو جب دکان والے کا آپس کا جب معاملہ ہوتا ہے تو چیزیں سستی مل جاتی ہے۔ مثلا میں دکاندار ہوں، آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان سے میں نے کوئی چیز خریدی کم قیمت میں مل جائے گی، لیکن کوئی کسٹمر جو چیز مجھے 10,000 میں مل گئی وہی کسٹمر اگر دوسرا کسٹمر اسے خریدنے کے لیے جائے گا اسے کتنے میں ملے گا؟ اسے 12,000 میں ملے گا، تو یہاں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز سے آپ دو صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، آپ خرید کر کے لے آئے 5 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر آپ خرید کر کے لے آئے اس کے بعد بیچیں، یا پورے طور پر کہہ دیں کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں خرید کر کے دے سکتا ہوں، اور بیچنے کا یہ انداز ہے۔ اس انداز سے میرے بھائیوں اس تعلق سے مزید بھی باتیں ہیں اور آج خطبے کو زیادہ طول کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اسی لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے خطاب کو یہیں پر لگام دینا چاہوں گا، اپنے خطبے کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام تاجروں کو کتاب و سنت کی روشنی میں تجارت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق